أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو جنتیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور جو انسان اپنی زندگی کے اندر خوف خدا رکھتا ہے اور خوف خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، یقیناً وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندوں میں وہ شمار ہوگا. میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے اچھی شریعت کون دے سکتا ہے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے. اللہ کا فیصلہ گویا اللہ کی شریعت ہے، تو اللہ کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت جو ہے سب سے اچھی شریعت ہوتی ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں اپنی شریعت بنانے کی، شریعت سازی کی، یا جو ہے خود سے شریعت ایجاد کرنے کی انسانوں کو اجازت بھی نہیں ہے، ان کا حق بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جو اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اعمال صالحہ کی تعریف ہم علماء سے بار بار سنتے ہیں. جو
किताब अल्लाह के मुताबिक होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। ये अमल अमल सालेह कहलाता है। अगर हमारा अमल अल्लाह तबारक व तआला की किताब के मुताबिक ना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफिक ना हो, वो अमल अमल सालेह नहीं है। और ये भी हमको याद रखना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही में हमारी दुनिया की सादत मंदी है, आखिरत में भी कामयाबी है। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करते अपनी जिंदगी के आमाल में, चाहे वह दुनिया के काम हो या दीन के काम हो, वो लोग जो है दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते और आखिरत में भी यकीनन नेक लोगों में शामिल नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इंसानों के लिए भी, जिन्नात के लिए भी आप पैगंबर हैं, तमाम के आप रसूल हैं। इसलिए इंसान और जिन्नात तमाम को चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें अपने अमल के अंदर। दीन के उसूल हो या उसूल यानी बुनियादी बातें, दीन की जो बुनियादी बातें हैं, अकायद हैं, इबादत हैं, मुआमलात हैं, दीन की बुनियादी बातों में भी फुरूई मसाइल, छोटे छोटे मसाइल, आमीन रफूल देने फुरूई मसाइल, चाहे अकीदे से मुतालिक, इबादत से मुतालिक, मुआमलात से मुतालिक बुनियादी बातें हों या छोटी छोटी बातें हों, तमाम बातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा बनाना चाहिए। हर बात में, बड़ी हो या छोटी दीन की बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाना चाहिए। इसी को सच्चा मुसलमान कहते हैं, उसी को जो अच्छा मुसलमान कहते हैं। जो रसूलुल्लाह को अपना आइडियल नहीं बनाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना नहीं बनाता, जाहिर बात है कि वो मुसलमान कैसे हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। और हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करें, रसूलुल्लाह की मुखालफत ना करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी ना करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ ना जाएं। आपकी जो सुन्नतें हैं उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी बहुत खतरनाक चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी बसर करना ये बहुत ही भयानक मामला है। हर मुसलमान को सोच समझकर दीन के मामलात में अमल में कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को थाम लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके जो 4 खुलफा आए, खुलफा राशिदीन जिनको कहते हैं, खुलफा राशिदीन की जो है सुन्नतों को मजबूती से थाम लें, उसी तरीके पर चलें जिस तरीके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, जिस तरीके पर आपके खुलफा राशिदीन चले, हम हिदायत पर रहेंगे। अगर इस तरीके पर हम नहीं चलेंगे, इस रास्ते को छोड़कर चलेंगे, इस तरीके से हटकर जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे। आपने हदीस में फरमाया, खुजू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन महदीइन बिन नवाजिज, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, के लोगों मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, मेरे बाद मेरे जो खुलफा राशिदीन आएंगे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इन लोगों की सुन्नतों को लाजिम पकड़ो, दांतों से थाम लो, मतलब मजबूती से थामने, मजबूती से अमल करने, रसूलुल्लाह की सुन्नत, सहाबा की सुन्नतों पर, खुलफा राशिदीन की सुन्नतों पर कायम रहने की आपने ताकीद की। जिस तरह दाढ़ में किसी चीज को आदमी मजबूती से थाम लेता है, उसी तरह तुम मेरी सुन्नतों को, मेरे खुलफा की सुन्नतों को थाम लो और उनकी पैरवी करो। ये तमाम मुसलमानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। इसलिए कि इस रास्ते को छोड़कर अगर कोई इंसान नई चीजें इजाद करता है, जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है या खुलफा राशिदीन से साबित नहीं है, ऐसी चीजें खुद से बनाता है दीन के नाम पर, ये अमल करता है, तो फिर ये चीजें बिदअत कहलाती हैं। और जाहिर बात है बिदअत गुमराही है, और गुमराही का रास्ता जहन्नम है, गुमराही का रास्ता जहन्नम है, गुमराही का ताल्लुक जहन्नम से है। गुमराह इंसान जन्नत के रास्ते पर कैसे हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। हिदायत याफ्ता इंसान ही जन्नत के रास्ते पर हो सकता है। हर जुमा में हम सुनते हैं, इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर, लोगों दीन में बिदात इजाद करने से बचो। हर जुमा के खुतबे में पढ़ा जाता है, कुल्लु बिदातिन गलाला, हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है, वो कुल्लु गलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम है, हर गुमराही का अंजाम जहन्नम है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाजिम पकड़ें, आपकी सुन्नतों की खिलाफ वर्जी ना करें। मुस्नद अहमद की भी एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन
لیس علی امر فہو رد، جو انسان ایسا عمل کرتا ہے دین کے اندر جس پر ہماری شریعت نہیں ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، نہیں ہماری شریعت اس عمل کی اجازت نہیں دیتی، ہماری شریعت کے مطابق وہ عمل نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول اس عمل کو قبول نہیں کریں گے تو ہم عمل کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہمیں سوچ سمجھ کر دین کے معاملات میں قدم بڑھانا چاہیے۔ تو لہذا ایک مسلمان کے ضروری ہے اپنے عبادات کے اندر، اپنے اعمال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اکرام کی سیرت کو لازم پکڑے۔ رسول اللہ کی سنت کیا ہے، صحابہ کے اعمال کیا ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھنا چاہیے۔ صحابہ کی پیروی بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ صحابہ کو چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ صحابہ کی جماعت کو رسول اللہ نے تیار کیا ہے۔ صحابہ کا عمل، خلفاء راشدین کا عمل ہمارے لیے اقتداء کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی جو سنت کو لازم پکڑو، پیروی کرو۔ تو بھائیو، تھوڑا عمل جو شریعت کے مطابق ہو وہ بہت زیادہ عمل سے بہتر ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ انسان بہت نمازیں پڑھتا ہوگا، بہت سارے روزے رکھتا ہوگا، سمجھ میری بات، لیکن اس کی نمازیں، اس کے روزے شریعت کے خلاف ہوں گی، سنت کے مطابق نہیں ہوں گی۔ لیکن ایک انسان بہت کم فرائض پڑھتا ہوگا، صرف نوافل سنتوں کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہوگا، فرائض کی پابندی کرتا ہوگا، چاہے نماز ہو، روزے، کوئی اور چیز ہو، لیکن سنت کے طریقے کو لازم پکڑتا ہوگا، اپنی عبادت کے اندر اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرتا ہوگا، رسول اللہ کی سنت کا ذرا چیز پر بھی عمل کرتا خیال رکھتا ہوگا، یقیناً وہ تھوڑا عمل بہت زیادہ عمل کرنے والے سے بہت بہتر ہے، بہت زیادہ عمل کرنے والے سے بہت بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس لیے ہم عمل تھوڑا کریں کوئی بات نہیں ہے، لیکن سنت اور شریعت کے موافق کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا عمل، اللہ کو کثرت کی ضرورت نہیں ہے، بہت عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ایوکم احسن عملا، یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، ایوکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم میں زیادہ کون عمل کرتا ہے، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے تم میں زیادہ کون عمل کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ اچھا عمل وہی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ اسی لیے شریعت کے اندر ہمیں نئی چیزیں ایجاد کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ شریعت کون بھیجتا ہے، شریعت کون نازل کرتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ شریعت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے بھائی، شریعت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، شریعت بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پیغمبر شریعت بناتا نہیں ہے، پیغمبر شریعت بناتا نہیں ہے، پیغمبر کو بھی شریعت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر کیا ہے، آپ انگریزی میں سنتے ہوں گے، عربی زبان نہ آتی کوئی بات نہیں، پیغمبر کو آپ انگریزی میں عام طور پہ کیا سنتے ہیں، میسنجر۔ میسنجر کا کیا معنی ہے، پیغام پہنچانے والا۔ اللہ کا پیغام پیغمبر پہنچاتا ہے، بس میسیج پہنچاتا ہے، میسیج بناتا نہیں ہے۔ میسیج ہی شریعت ہے، اور میسیج کون بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ وہ میسیج کو پیغمبر لا کے پہنچاتا ہے، جیسے پوسٹ مین ہمارے گھر کو خط لا کے دیتا ہے۔ سمجھ میری بات، پوسٹ مین خط نہیں لکھتا ہے، خط کسی نے لکھا ہے، پہنچا رہا پوسٹ مین۔ تو پیغمبر جو ہے وہ شریعت بنانے والا نہیں ہوتا۔ جب پیغمبر شریعت نہیں بنا سکتا، میں اور آپ کیسے شریعت بنا سکتے ہیں؟ ایک عالم، ایک امام شریعت کیسے بنا سکتا ہے؟ ہرگز اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ شریعت بنائیں۔ شریعت تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہے، قرآن رسول اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اگر ہمیں مانتے ہیں کہ رسول اللہ بنائے تو پھر ابو جہل، ابو لہب کی ہم موافقت کر رہے ہیں۔ کفار مکہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ محمد نے قرآن کو اپنے طرف سے بنا لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو ہم شریعت کو خود سے نہیں بنا سکتے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کو نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو نہیں لکھا، وہ تو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کو پہنچایا ہے اللہ کے بندوں تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا ہے، قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے۔ سمجھ میری باتیں؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز اختیار نہیں تھی، ہمیں وہ اختیار کیسے مل سکتا ہے؟ دین کی چیزوں میں بہت ساری چیزیں ایجاد کی گئیں، ان میں ماہ رجب بھی ہے۔ ماہ رجب کے اندر بھی بہت ساری چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، ان میں سے ماہ رجب کی فضیلت، ماہ رجب کی فضیلت کا لوگ اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں کہ اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، اور 27ویں رات کو ماہ رجب کی معراج مناتے ہیں، معراج کی رات محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں شریعت میں کہاں تک درست ہیں؟ 27 رجب کو مسلمان آج خود سے بنا کر تہوار مناتے ہیں، محفل مناتے ہیں، عید کی جیسا جو اس کا تصور کرتے ہیں، باقاعدہ عید کی طرح اس کو مناتے ہیں، جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اسراء اور معراج قرآن سے بھی ثابت ہے،
حدیث سے بھی ثابت ہے. دنیا کا کوئی اہل ایمان، کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا کہ اسراء اور معراج نہیں ہوئی، سب مانتے ہیں. لیکن یہ جو بدعات ہیں ان کا ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے. 27 رجب کو میلاد منانا درست نہیں ہے، کیونکہ 27 رجب کو اسراء اور معراج منانا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسراء اور معراج کی تاریخ میں مورخین کا، اہل سیر کا اختلاف ہے. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں لکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کو لکھا ہے، ان لوگوں میں خود اختلاف ہے کہ یہ معراج کب ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اسراء کب ہوئی، اختلاف ہے. جب اختلاف ہے تو آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں کہ اسی رات کو جو ہے معراج ہوئی تھی، فکس کر کے آپ سال سال منا رہے ہیں. 27 رجب کوئی فکس نہیں ہے. مشہور کتاب سیرت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی، اور دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے جو رسول اللہ کی زندگی پر لکھی گئی، وہ ہے طبقات ابن سعد. دنیا میں جتنی سیرتیں لکھی گئیں اسی کتاب کو پڑھ کر لکھا ہے دنیا میں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا سیرت کی کتابوں کا. یہی سب سے پہلی کتاب ہے. رسول اللہ کی زندگی پر، سیرت پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب طبقات ابن سعد. تو اس کتاب کے اندر اسراء اور معراج کے بارے میں 2 تاریخیں آتی ہیں، 2 روایتیں اور 2 تاریخیں. ایک روایت ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سرہ سے آتی ہے. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے جنت اور دوزخ دکھا دے. رسول اللہ درخواست کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، مجھے جنت دکھا، دوزخ دکھا. تو ہجرت سے 18 مہینے پہلے، ایک روایت کے اندر ہجرت سے 18 مہینے پہلے 17 رمضان اتوار کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تنہا سو رہے تھے. تو اس وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے. کہا کہ چلیے، اٹھیے، چلیے وہاں چلیے جس کی درخواست اور جس کی اپلیکیشن آپ رسول اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے. آپ اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ مجھے جنت دکھاؤ، دوزخ دکھاؤ. چلیے وقت آ گیا، چلیے وہاں جائیں گے. تو اس میں روایت کیا ہے؟ 17 رمضان، رجب کا کہاں ذکر ہے؟ جبکہ دنیا کی سب سے پہلی کتاب سیرت کی، سمجھ میری بات، اس کے اندر روایت ہے کہ 17 رمضان کو اسراء و معراج کا واقعہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے. تو رجب کا کوئی معنی مطلب اس کے اندر نہیں ہے. پھر دوسری روایت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کے اندر کی ہجرت سے 1 سال قبل، تاریخ اور سال 2 میں اختلاف ہے آپ کے معراج اور اسراء کے واقعے کے بارے میں. ہجرت سے 1 سال قبل 17 ربیع الاول، سمجھ میری بات، 17 ربیع الاول کی رات یہ واقعہ پیش آیا، اس روایت کے اندر ہے. تو رمضان کا ایک مسئلہ ہے، 17 رمضان کی ایک روایت ہے، 17 ربیع الاول کی ایک روایت ہے. اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ بیت المقدس تک رسول اللہ کو لے جایا گیا. تو یہ 2 روایتیں ہیں، ایک میں ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے 17 اور ایک میں رمضان کی تاریخ آتی ہے وہ بھی 17 ہے. رجب کی تاریخ کی 2 روایتوں میں نہیں، یہ 2 ہی روایتیں طبقات ابن سعد میں ہیں. سمجھ میری بات. تو 27 رجب کو جو لوگ معراج اور اسراء کی رات مناتے ہیں، وہ کیسے انہوں نے فکس کر لیا کہ یہ اسراء اور معراج کی رات؟ فکس کیسے کر لیا جبکہ ہے ہی نہیں وہ بات؟ طے کیسے کر لیا کہ اسی رات کو معراج ہوئی تھی، اسی رات کو اسراء ہوئی تھی؟ ایک تو تاریخ طے کرنا غلط، کیونکہ اختلاف ہے تاریخ کے اندر، کوئی متفق علیہ تاریخ نہیں ہے. علماء نے، صحابہ نے متفق علیہ سب متفق ہو کر کوئی تاریخ ڈیٹ نہیں بتائی کہ اسی رات اسراء معراج ہوئی تھی. سال میں بھی اختلاف ہے، دیکھا آپ نے، ایک میں کہ 18 مہینے پہلے ایک روایت میں، دوسری روایت میں 1 سال پہلے. سال میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے. تو آپ نے طے کیسے کر لیا کہ 27 رجب ہی کو معراج ہوئی تھی اور بس منا رہے ہیں ہر سال؟ جو اختلاف کی چیز ہے اس کو آپ نے پکا بنا لیا، یقین کر لیا اس پر، جبکہ اختلاف اس میں موجود ہے. تو اس طرح سے مسلمانوں، ہم ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اس 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں اور جو ہے اس رات کو نمازیں پڑھتے ہیں. مختلف قسم کی نمازوں کو بھی ایجاد کر لیا، روزے کو بھی ایجاد کر لیا. ایک تو شب معراج کو ایجاد کر لیا، ایک بدعت. دوسری بدعت روزے کو ایجاد کر لیا. تیسری بدعت نمازوں کی بدعت بھی ایجاد کر لی. تین بدعتیں ایجاد کر لی اس مناسبت سے، اسراء اور معراج کی مناسبت سے. تین بدعتیں مسلمانوں نے ہندوستان کے ایجاد کر لیا ہے. یہ کیسے بھئی؟ ثبوت جس کا ثبوت نہ ہو ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اسراء اور معراج کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اسراء اور معراج آپ کو کرایا گیا، آپ کی زندگی کا ایک اہم اور امپورٹنٹ واقعہ ہے. خود آپ نے اس سلسلے میں کوئی محفل منعقد نہیں کی، آپ نے چراغاں نہیں کیا، آپ نے جو ہے کسی قسم کی کوئی نماز، کوئی خاص نماز اسراء معراج کی مناسبت سے نہیں پڑھی کہ چلو مجھے اسراء کرایا گیا، مجھے معراج کرائی گئی، مجھے نماز پڑھنا چاہیے. رسول اللہ نے خود کوئی خاص نماز اس مناسبت سے نہیں پڑھی. تو پھر ہم یہ چیزیں کیسے منعقد کر سکتے ہیں؟
دلیل ہونا چاہیے کس بنیاد پر ہم یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال شریعت ایجاد ہم نہیں کر سکتے, ہم کو حق نہیں ہے, اللہ نے ہم کو حق نہیں دیا ہے کہ ہم شریعت ایجاد کریں. شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ بناتا ہے, یہ بات گزر چکی ہے. تو بہرحال بعض لوگ یہ کہتے ہیں روزہ رکھنا عبادت ہے, نماز پڑھنا عبادت ہے, ہم اس مناسبت میں روزہ رکھتے ہیں, اس مناسبت سے ہم نماز پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے نا, لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملا, روزہ رکھنے کا موقع ملا, اچھی بات ہے, کوئی برا کام تو نہیں ہے, نیک کام تو نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں شریعت کے اندر عبادت بہت ہی خطرناک چیز ہے. عبادت کا مسئلہ بہت ہی بھیانک معاملہ ہے شریعت کے اندر, کیونکہ ہم لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, اور عبادت کا طریقہ, عبادت کا وقت, عبادت کا دن ہم طے نہیں کر سکتے. ہم طے نہیں کر سکتے عبادت کس طرح کرنا چاہیے, کیسی کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, یہ سب اللہ کی طرف سے آنا چاہیے. عبادت نیک کام ہے بھائی, لیکن نیک کام کا طریقہ رسول اللہ کی جانب سے, اللہ کی طرف سے اس کا حکم آنا چاہیے, تب وہ نیک کام ہے. ہم خود سے کیسے کر سکتے ہیں؟ عبادت خود سے نہیں کر سکتے. خود سے عبادت کریں گے تو پھر پیغمبروں کی کیا ضرورت ہے, جو سکھانے آتے تھے, دکھانے آتے تھے, بتانے آتے تھے کہ عبادت کیسے کرنا چاہیے. ضرورت کیا, ہم خود سے کر لے سکتے ہیں نا. اللہ خالی بول دیا کہ عبادت کر لو, ہم کو جو سمجھ میں آتا ہے خود سے عبادت کر لیں. پیغمبروں کی کیا ضرورت ہے عبادت سمجھانے کے لیے؟ سمجھ میری بات, عبادت ہے لیکن عبادت کا ثبوت چاہیے, عبادت کے لیے دلیل چاہیے. چاہے عبادت قولی ہو, فعلی ہو, عملی ہو, باتوں کے ذریعے عبادت ہو, کام کے ذریعے عبادت ہو, سب کے لیے ثبوت چاہیے. بغیر ثبوت کے ہم عبادت نہیں کر سکتے, دلیل چاہیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ موجود تھے, آپ کے سامنے ایک دیہاتی آیا, عرب کا دیہاتی کھیڑے والا. وہ آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے آپ ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے میں جنت میں جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک اللہ پر ایمان رکھو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نمازوں کی پابندی کرو, فرض نمازوں کی, فرض زکوٰۃ ادا کرو, فرض روزے رکھو. اس کے بعد اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں اس پر عمل کروں گا, ولا ازید ولا انقص, نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. آپ نے جو بتایا اسلام کے جو ارکان ہیں ان ارکان کو پابندی سے میں عمل کروں گا, زیادہ بھی نہیں کروں گا, کم بھی نہیں کروں گا. مطلب کیا ہے لفظ آپ نے جو بتایا, آپ کے احکامات میں میں کمی بھی نہیں کر سکتا, زیادتی بھی نہیں کر سکتا. ہم کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کے احکامات میں کمی کریں, زیادتی کریں. اس نے یہی لفظ استعمال کیا رسول اللہ کے سامنے, کہا کہ آپ نے جو بتایا انہی احکامات پر عمل کروں گا, چلوں گا, ان احکامات میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو آپ نے صحابہ اکرام, وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا, جا رہا تھا, نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو. صحابہ سے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس, کہا جنتی کو کوئی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو. میں یسرنی ان ينظر من اہل الجنہ فلینظر, کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو. معلوم کیا ہوا, جنتی آدمی کی صفت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا, کوئی چیز ایکسٹرا نہیں کر سکتا, کوئی چیز گھٹا بھی نہیں سکتا. شریعت میں جو ہے گھٹانے والا بڑھانے والا وہ جنتی نہیں ہو سکتا, یہ مانا ہے. گھٹانے بڑھانے والا جنتی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے جتنا بتایا وہی دین, وہی شریعت, بس اس سے آگے ہم کو نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ معاملات ہیں بھائیو, ایک مسلمان صرف اسی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ثابت ہے. تو بعض نام نہاد علماء نے, صوفیہ نے جو کتابیں لکھی, صوفیہ کی کتابیں پڑھ کر عوام کو رجب کی عبادت کی ترغیب دلائی, شوق دلائی, حالانکہ شریعت میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہے. اور کل بدعت ضلالہ کی جو بات میں نے ابھی بتائی, تو یہ جو ترغیب ہے رجب کے مہینے میں نماز پڑھنے کی, یہ ترغیب بھی جو ہے غلط ہے. اسی لیے ہمیں ایسی ترغیبات نہیں پڑھنا چاہیے, ایسی ترغیبات میں آنا نہیں چاہیے, بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم رجب کے سلسلے میں صرف وہی عمل کریں جو شریعت میں ثابت ہے. تو معلوم ہوا کہ 27 رجب ہو یا روزے ہوں یا نماز ہوں, شریعت میں کوئی اس سلسلے میں بات نہیں آئی, فضیلت کے سلسلے میں بھی کوئی بات نہیں آئی ہے شریعت کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلائل موجود ہیں اس سلسلے میں, ان میں سے ایک حدیث ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تبیان العجب فیما ورد فی رجب کے مہینے کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں بہت ساری باتیں انہوں نے جمع کی ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ازہری بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ماں ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں, ام المؤمنین عائشہ کے پاس گئیں, اور گئیں تو باتوں میں کہا کہ آج میں روزے سے ہوں, رجب کا مہینہ تھا.
کہا کہ میں روزے سے ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا آج کون سا روزہ ہے, تو رجب کا مہینہ ہے, تم شعبان کا روزہ رکھ لیتی, تم شعبان کا روزہ رکھ لیتی, کتنا اچھا ہوتا. شعبان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ, یہ عائشہ نے فرمایا. سمجھ میری بات. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگوں کا بیان ہوا, ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو لوگ رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے بتایا گیا کہ بعض لوگ رجب میں روزہ رکھتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کیا ہو گیا ہے, وہ لوگ شعبان میں روزہ کیوں نہیں رکھ لیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان میں روزہ کیوں نہیں رکھ لیتے, جبکہ شعبان میں روزہ رکھنا فضیلت والا عمل ہے. تو سمجھ میں یہ بات. رجب کے مہینے کو ہے, عائشہ نے بھی انکار کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار کیا, دونوں نے حوالہ دیا شعبان کا. اگر روزے رکھنا ہے تو شعبان میں رکھیں, شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے, رجب کے مہینے کی فضیلت نہیں ہے. شعبان کے مقابلے کوئی خاص فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے. تو یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے, جس کی تفصیلات جو علماء نے لکھی ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں, خلفاء کی سنت کو ہم کو لازم پکڑنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ الہامی شخصیت ہیں, الہامی شخصیت ہیں. ان کی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی باتوں کی موافق ہوتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری باتیں ہیں جن کی تائید اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آسمان سے, تو اس لیے الہامی شخصیت ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر کی تعریف میں فرمایا ان اللہ اجر الحق علی لسانی عمر وقلبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے حق اور ان کے دل سے حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا. حضرت عمر کی زبان سے بھی حق جاری کیا اللہ تعالیٰ نے, ان کے دل سے بھی حق جاری کیا. اتنی بڑی شخصیت. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن خطاب, اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا, میرے بعد عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر بنتے, نبی بنتے. تو انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں رجب کے سلسلے میں کیا, لوگ باتوں باتوں میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں عمر کو مانتے ہیں لوگ. رمضان میں 20 رکعت پڑھنے کے بارے میں ہر آدمی زور زور سے بولتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھایا. یہ سب مسائل میں کیوں عمر رضی اللہ عنہ یاد نہیں آتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رجب کے مہینے میں لوگ جو ہے روزے رکھتے تھے, رجب کے خاص روزے, مطلب خاص رجب کے مہینے کے لیے روزے رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھوں کو مارتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھوں کو مارتے چھڑی سے, کہتے کہ تم کھانا کھاؤ, اپنے برتن سے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو, کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو. اتنا مارتے کہ یہاں تک کہ لوگ مجبور ہو جاتے کھانا کھانے پر, روزہ توڑ دیتے. سمجھ میری بات. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے لیے مجبور کرتے تھے, کیونکہ رجب میں کوئی مہینہ اور کوئی روزہ مخصوص روزہ نہیں ہے, کوئی مخصوص روزہ نہیں ہے, کوئی خاص روزہ نہیں ہے. اور فرماتے تھے عمر رضی اللہ عنہ انما هو شہر کان اہل الجاہلیت یعظمونہ, رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جاہلیت کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے. عمر فرماتے تھے جاہلیت کے لوگ, اسلام نہیں آیا تھا اس وقت کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے, اس کا احترام کرتے تھے. تم مسلمان ہو اس مہینے کی کیوں تعظیم کرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ, ہے تو عمر کو لوگ بہت سارے مسائل میں کثیر تھے, وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف چلے جاؤں. سمجھ میری بات. ان سب مسائل میں عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے, عمر رضی اللہ عنہ کیوں یاد نہیں آتے اس سب مسائل کے اندر. ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے یہ سب باتیں پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس امت کے عالم ہیں, اس امت کے ترجمان القرآن ہیں, اس امت کے مفسر ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما, اللہ کے نبی نے دعا کی تھی ان کو. وہ کیا فرماتے ہیں رجب کے بارے میں, ابن عباس رضی اللہ عنہ رجب کے بارے میں کہتے ہیں رجب کے پورے مہینے میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ لوگوں نے جو اس کو غلط عقیدے کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے, اور لوگ عید مناتے ہیں وہ عید منانے سے بھی منع کرتے تھے. ابن عباس مخصوص روزے رکھنے سے, رجب میں عید منانے سے منع فرماتے تھے. سب مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا ہے جب لوگوں کو رجب کی تیاری کرتے ہوئے دیکھتے تھے. رجب میں مختلف تیاریاں کرتے ہیں لوگ, بہت ساری بدعات ہیں, پوری بدعتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا اس خطبے کے اندر. میں دو ہی باتوں پر بول رہا ہوں, ایک جو ہے 27 رجب کو جو شب معراج منائی جاتی ہے وہ, دوسرا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت روزہ اور نماز پر ہی بات کر رہا ہوں. تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان رجب کے مہینے میں لوگ جو تیاریاں کرتے مختلف بدعات کے لیے تو ناپسند کرتے تھے. یہ بھی مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے. تو سب حدیث کی کتابیں تو بہرحال یہ صحابہ کی جو آثار ہیں, اللہ کے نبی کی جو حدیثیں میں نے پڑھ کر سنایا ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. علامہ ابو بکر ترتوشی جو اندلس کے بہت بڑے عالم ہیں, امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والوں میں بہت بڑے عالم ہیں. دیکھیے ہم چاروں اماموں کو برحق مانتے ہیں, اس لیے ہمارے اس ممبر سے ہر زبان کے ہر عالم کی زبان سے آپ یہ لفظ سنیں گے
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया, हर आलिम अपने अपने मौजू पर अगर उनकी बात शरीयत के मुवाफिक हो अपनी जुबान से जरूर अदा करता है। यही बात है कि हम चारों इमामों को बरहक मानते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो जुबान से कहते हैं कि चारों इमाम बरहक हैं, लेकिन एक ही इमाम को मानते हैं जिंदगी के अंदर, और तीनों इमामों को जुबान से भी गालियां देते हैं और उनकी किताबों में भी गालियां लिखी हुई हैं। शाफी के खिलाफ गालियां भरी मिलेंगी उन किताबों के अंदर, उनकी तकरीरों में इमाम शाफी के खिलाफ गालियां की भरमार होगी, लेकिन जुबान से क्या कहते हैं आप लोगों को? हम जो है मुकल्लिद हैं, हम गैर मुकल्लिद नहीं हैं, हम चारों इमामों को बरहक मानते हैं, जुबान से कहते हैं। उनकी अमली जिंदगी, उनकी किताबें इमामों के खिलाफ गालियों से भरी पड़ी हुई, लेकिन हमारे उलमा को आप देखेंगे हकीकत में अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर, हर बयान में कहीं भी हमारे स्टेज पर हो, हमारे मिंबरों पर हो, हमारे उलमा को आप देखेंगे ये चारों इमामों की बातों को नाम लेकर बयान करते हैं अगर वो बात शरीयत के मुवाफिक हो, अगर उनकी बात शरीयत के मुवाफिक हो, हम उनका नाम लेकर उनके इज्जत के साथ उनका मसला बयान करते हैं। तो यहां भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह के मानने वालों में जो सबसे बड़े आलिम थे अबू बकर तरतोशी रहमतुल्लाह, जो अंदलुस में रहते थे, उनकी किताब है अल बिदअ वल हवादिस, उन्होंने बिदअत के बारे में किताब लिखी। तो उसमें लिखती हैं कि ये आसार अभी जो पढ़े गए वाकयात बता रहे हैं कि लोग जो रजब की ताजीम करते हैं ये जाहिलियत की रस्म है। वो भी लिखते हैं कि लोग रजब की जो ताजीम करते हैं, रजब में मुख्तलिफ नमाजें रोजे जो पढ़ते हैं, खास तौर पे ये सब जमाने जाहिलियत की बाकी रस्म रिवाज हैं जो बाकी रह गए हैं। जमाना जाहिलियत खत्म हो गया, इस्लाम आया, लेकिन लोग जाहिलियत की चीजों को अभी छोड़े नहीं हैं, जाहिलियत की चीजों को लोग पकड़े हुए हैं अभी तक। तो ये समझने की बात है। तो इन उलमा ने जो शरह की सहाबा इकराम के अक़वाल की, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अभी मैंने पढ़कर सुनाया, रजब के महीने की तैयारी को नापसंद करते, उनके बारे में वो लिखते हैं वो इसलिए नापसंद करते थे कि कहीं जाहिल आदमी ये ना समझ ले कि रजब का रोजा फर्ज है, इसलिए नापसंद करते थे कहीं जाहिल आदमी ये ना समझ ले कि ये रजब का महीना जो लोग, रजब के महीने में जो लोग खास रोजा रखते हैं ये रोजा कहीं सुन्नते मुअक्कदा है, ये ना समझ ले। इसलिए जो है गलत फहमी में रोजा रखेंगे, लोग फर्ज समझ कर रखेंगे, सुन्नते मुअक्कदा समझ कर रखेंगे रोजे को, जबकि बिदअत का रोजा है, मखसूस रोजा। इसलिए इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नापसंद करते थे। और बाज लोग ये गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रजब के महीने में रोजा, नफिल रोजा रखने को हराम समझते थे। ये भी बात लोग गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है रजब के महीने में नफिल रोजा रखना हराम नहीं समझते थे, मखसूस रोजा, मखसूस नमाज जो रखी जाते हैं उसको जो है नाजायज समझ से मना करते थे। वरना जो आदमी रोजा, नफिल रोजे रखने की आदी हैं, जैसे पीर को रोजा रखने वाला है कोई, जुमेरात को रोजा रखने वाला है कोई, या कोई अय्याम बीज चांद की तारीख के 13, 14, 15 को रोजे रखने वाला है, वो रोजा आप हर महीने में रख सकते हैं, आप रजब के महीने में भी रख सकते हैं, किसी को एतराज नहीं, ना साहबा को, ना ताबईन को, ना किसी को एतराज है जो आप रोजे पाबंदी से रखते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है उस रोजे की हो रही है जो खास कर बिदअत के तौर पर रोजा रखा जाता है, उस रोजे की बात हो रही है, उस नमाज की बात हो रही है, आम नमाजों की बात नहीं हो रही जो आप पाबंदी से पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? रजब के महीने में जो खास कर बना ली गई है उन बिदअत के बारे में, उस रोजे और उस नमाज के बारे में बात हो रही है। ये अल्लामा तरतुशी रहमतुल्लाह ने लिखा है। और अल्लामा तरतुशी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो रोजे को मना करते थे उसकी 3 वजूहात थी। 3 वजूहात में कोई एक, मतलब ये अभी मैंने बताया कि जाहिल लोग, अवाम लोग, या वो लोग जो शरीयत को नहीं जानते, शरीयत को नहीं समझते, कहीं ये ना समझ लें कि मखसूस रोजा जो फर्ज है, कहीं ये ना समझ लें कि मखसूस रोजा सुन्नत मुअक्कदा है, कहीं वो ये ना समझ बैठे कि इस रोजे की बहुत बड़ी फजीलत है। हालांकि इसकी कोई फजीलत नहीं है, इसकी कोई फजीलत नहीं है, बल्कि रजब के महीने की कोई फजीलत नहीं आई है। जैसा कि हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अपनी किताब मैंने बताया तबीनुल अजब में फरमाते हैं कि रजब की फजीलत में कोई जो है हदीस नहीं आई है। रजब के महीने की फजीलत में हो या इसके मखसूस रोजे के बारे में हो या उसकी मखसूस नमाज क़ियामुल लैल के बारे में हो, कोई सही हदीस से दलील नहीं मिलती। इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जबकि इब्ने हजर रहमतुल्लाह भी शाफ़िई मसलक के बहुत बड़े आलिम हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सब फरमाते हैं कि रजब के महीने में ऐसा कोई अमल साबित नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, ऐसा कोई अमल साबित नहीं है। तो इसलिए हम लोग समझें, तहज्जुद की नमाज रोजाना पढ़ें, कोई बात नहीं है, उसी रात को पढ़ने की क्या जरूरत है महफिल मुनक्किद करने की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि मखसूस दिन का रोजा रखें, मखसूस दिन का रोजा रखें, मखसूस दिन खाली नमाज पढ़े, इससे मना फरमाया। आपको जब जी में आता है रोजा रखिए, आपको जब दिल में आता है नमाज पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन खास कर लेना पूरी जिंदगी में उसी दिन रोजा रखना, उसी दिन नमाजें पढ़ना, ये जायज नहीं शरीयत के अंदर।
یہ شریعت کے اندر ہرگز جات نہیں ہے. آپ نے فرمایا حدیث کے اندر لا تقص یوم الجمعہ بصیام ولا لیلۃ بقیام، جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو، جمعہ کے دن نماز پڑھنے کو خاص ہرگز نہ کرو. خاص نہیں کرنا، کسی بھی دن فکس نہیں کرنا چاہیے میں اسی دن روزہ رکھوں گا، نفل روزہ اسی دن نماز پڑھوں گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب آپ کو سہولت ہو روزہ رکھیں، جب آپ کو سہولت ہو رات میں اٹھ کر نماز پڑھ لیجیے. تو یہ عام بات ہے شریعت کے اندر. ایک اہم بات علماء نے جو لکھی ہے، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے لطائف المعارف، انہوں نے بھی بیان کیا ہے رجب کے بارے میں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حادثات پیش آئے ہیں، اسی لیے ہم جو ہے رجب کی عزت کرتے ہیں، تعظیم لوگ بیان کرتے ہیں، شریعت میں نہیں ہے. جیسے لوگ کیا بیان کرتے ہیں، مثال طور انہوں نے لکھا ہے، مثال کے طور پر لوگ یہ بیان کرتے ہیں رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. کتنا بڑا جھوٹ ہے. رسول اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی ولادت ہوئی اس لیے ہم تعظیم کرتے ہیں. کتنا جھوٹ ہے. ہر بدعت کے خلاف، بدعت جہاں ایجاد ہوتی ہے بہت ساری جھوٹی باتوں کو بھی لوگ ساتھ میں لے آتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی ولادت رجب میں نہیں ہوئی ہے، وہ تو ربیع الاول میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. پھر ایک بات اس میں بیان کی جاتی ہے جھوٹی بات کہ رجب کی 27 تاریخ کو یا 25 تاریخ کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. یہ بھی غلط بات ہے. آپ کے نبی بنانے کا مسئلہ تو رمضان کا ہے. آپ نے ہر رمضان میں علماء سے سنا قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان میں. جب رمضان میں قرآن نازل ہوا تو آپ کو نبی رمضان میں بنایا گیا. وہی رمضان میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی سے قرآن شروع ہوا اور رمضان کے مہینے میں آپ کو نبی بنایا گیا. تو پھر یہ کیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. تو یہ لوگوں نے جو ہے اپنی بدعات کی تائید کے لیے ایسی غلط باتیں جو ایجاد کی، حالانکہ اس میں سے کوئی بھی بات صحیح نہیں ہے. ایک روایت قاسم بن محمد کی طرف سے لوگوں نے بیان کی اسراء اور معراج کے بارے میں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی، لیکن بڑے بڑے علماء جس میں ابراہیم حربی رحمہ اللہ اور دیگر علماء اکرام نے ان سب کا انکار کیا. اور حافظ ابو الخطاب ابن دہیہ اندلسی اپنی کتاب اداء ما وجب، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، ان کتابوں کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا انکار کیا کہ بعض قصہ گو لوگ پہلے زمانے میں بھی بہت سارے قصے سناتے ہیں. لوگ شریعت کی باتیں سنانے والے علماء الگ ہیں، قصے کہانیاں سنانے والے علماء الگ ہیں. علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. بعض علماء وہ ہوتے ہیں جن کو یہ بات اللہ کی ہے، رسول کی ہے، صحیح سند سے ہے، صحیح روایت سے ہے، پروف ہے، وہ سب نہیں دیکھتے. ان کو لوگوں کو جو ہے قصے کہانیاں سنانا، اکسانا اور جو ہے جذبات کو بھڑکانا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ مشاعرہ ہو رہا ہے، کوئی شاعر اچھا شعر کہتا ہے لوگ داد دیتے ہیں واہ 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 واہ. ایسی محفلیں منعقد کرنے والے علماء وہ حق گو علماء نہیں ہوتے. ان کو لوگ قصہ گو علماء شمار کرتے ہیں جو اپنے داد لینے کے لیے الٹی سیدھی قصے کہانیاں باتیں سنا کر لوگوں سے داد لیتے رہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ کی داد لے، وہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں لوگ میں تیار کر کے. میں یہ جملہ کہوں گا تو تم اٹھ کر زور سے سبحان اللہ کہنا. تیار شدہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی خود سے سبحان اللہ کہتا ان کی باتیں پسند کر کے. یہ سب محفلیں ہوتی ہیں، اس میں قصے کہانیاں سناتے لوگ. ان لوگوں کی ایجاد کردہ چیزیں اسراء اور معراج بھی جو ہے انہی کی ایجاد کردہ چیزیں. اس لیے جرح و تعدیل کا مطلب کیا ہے؟ محدثین میں وہ محدثین ہیں جو راوی ایک راوی ایک کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے، وہ اس راوی کو پرکھتے تھے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی پوری زندگی کو پرکھ کر دیکھتے تھے. اس نے پوری زندگی بھر کہیں جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہیں زندگی بھر کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی سنت کی خلاف ورزی نہیں کیا، تب جا کر اس کی باتوں کو لیتے تھے. اور یہ آدمی جس سے بیان کر رہا ہے کیا اس گاؤں کو گیا تھا، اس محدث سے ملاقات کیا ہے، اس کے پاس پڑھا ہے؟ وہ سب انکوائری ہونے کے بعد حدیث کو قبول کرتے تھے. اگر اس کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہوتی اس کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. جرح و تعدیل کے علماء نے اس مسئلے کو بھی ریجیکٹ کیا کہ 27 رجب میں جو ہے جو کہتے ہیں کہ شب معراج ہوئی، یہ سراسر جھوٹ ہے، عین جھوٹ ہے، اس میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے بعد علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الآیۃ الکبریٰ میں اسراء اور معراج کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں 5 اقوال ہیں. اسراء اور معراج کے بارے میں 5 قسم کی تاریخیں بتائی علماء نے آج تک، صحابہ سے لے کر آج تک. آپ کس پر معراج کریں گے بھائی؟ آپ نے فکس کر لیا کہ 27 رجب کو ہر سال، جبکہ 5 اقوال ہیں، بلکہ ایک عالم کے کئی اقوال ہیں. خود امام نووی رحمہ اللہ کہ ان کے خود کے 3 اقوال ہیں، وہ خود 3 تاریخ بتاتے ہیں. تو ایک عالم کے بھی کبھی 3 مسئلے، وہ خود کسی ڈیٹ پر فکس نہیں. ایک عالم بھی جو سیرت لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو آپ کیسے فکس کر لیں کہ 27 رجب ہی کو اسراء معراج ہوئی؟ تو یہ ساری باتیں بھائیو، تو شریعت کی باتوں کو ہم چاہیے کہ عقل مند اگر ہم ہیں تو چاہیے کہ ہم سوچنا چاہیے. سلف صالحین
نے کبھی جو ہے اسراء معراج کی محفل منعقد نہیں کی، رجب کے مہینے میں نہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا، مخصوص روزہ، نہ مخصوص نماز پڑھی، تو ہم کو بھی یہ محفل منعقد نہیں کرنا چاہیے، مخصوص روزہ، مخصوص نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس کا کوئی ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے، اور وہ بھی اختلاف ہے۔ ہم نے کیسے طے کر لیا کہ 27 رجب ہی کو جو معراج ہوئی تھی، جس میں اختلاف ہے تو ہم کیسے متفق علیہ فیصلہ ہوتا یہ تاریخ پر؟ ٹھیک تھی، کوئی بات نہیں تھی، لیکن اختلاف ہے اس کے اندر۔ جو روایتیں آئی ہیں ان میں 27 رجب کی تو کئی روایت نہیں ہے۔ جو طبقات بن سعد کی میں نے پہلی روایت بتائی، اس میں جو 2 روایتیں ہیں، ایک تو 17 رمضان کی ہے اور ایک 17 ربیع الاول کی ہے، اس میں تو رجب کا مہینے کا ذکر ہی نہیں آیا اسراء و معراج کے بارے میں۔ تو یہ باتیں ہیں، علمی باتیں ہیں۔ بہرحال پھر اور کبھی موقع پر اور بھی اس میں بدعتیں اس مہینے کے اندر، کبھی ہر سال الگ الگ باتیں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے آپ کو۔ بہت سارے علماء ہیں وہ سب بتاتے ہیں، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بتائیں۔ تو بدعت سے بچنا چاہیے، اس لیے کیوں؟ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا راستہ جہنم ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بدعت گمراہی ہے، گمراہی کا راستہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے بدعات، خرافات، جاہلیت کے رسم و رواج سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمیں جو بیمار ہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمیں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روزی کے مواقع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری روزیوں میں کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو، صدقات کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو لوگ زندہ ہیں، مرد ہو، عورتیں ہوں یا مر چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ نفعنی اللہ وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔